قومی اسمبلی میں آج 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے منظور کر لی گئی. اس تحریک کی ترمیم کی حمایت میں 234 ووٹ آئے اور 4 ووٹ جو ہیں وہ مخالفت میں آئے. پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا. اب ایک بحث جاری ہے کہ جی اس ترمیم کے بعد کیا ملک میں آئین، قانون اور جمہوریت مضبوط ہوگی یا نہیں. اس پہ بحث ہو بھی رہی اور جاری بھی رہے گی. جہاں تک سول سوسائٹی کا تعلق ہے، حزب اختلاف کا تعلق ہے اور ایک وکلا برادری کی ایک بہت بڑی تعداد کا تعلق ہے، وہ اس ترمیم کو انتہائی منفی قرار دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ حکومت کے ایوانوں سے بات کریں، وہاں کے حکومت کے ایوانوں میں موجود لوگوں سے بات کریں، تو ان کا کہنا ہے کہ جی اس سے جو ہے ہمارا جو کہتے ہیں نظام انصاف جو مزید مؤثر ہوا. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو ہماری جدید دفاعی ہمارے تقاضے ہیں، جو چیلنجز ہیں، اس ترمیم نے اس کو بھی ایڈریس کیا. اس نے جو ہے انٹیگریٹ کر دیا ہے جو ہمارا ایک کمانڈ اسٹرکچر ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کا. تو جناب یہ ایک بہت ہی دو ایکسٹریم قسم کی رائے آ رہی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جناب اس ترمیم کے بعد جو ہے وہ جہاں پہ ہمیں بحث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سول سوسائٹی اس پہ منقسم ہے، وہاں پر آپ کو سیاسی محض آرائی بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو آج بہت سکون آیا ہوگا. وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا. مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی. جب کبھی ہمارے پارلیمان میں میجارٹی آئے گی، جب کوئی آزاد ججز کے سامنے یہ جائے گا تو یہ ریورس ہوگا. فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں ایوانوں میں، لیکن ایوانوں میں بیٹھ کے فیصلے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوتے. ویسے شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں آج افغانستان کو بھی بڑا آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی افغانستان دہشت گردوں کو لگام ڈالے. آج ہم ان دونوں اہم موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے آج کے پہلے مہمان وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب. حذیفہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ایک تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہ جی کوئی یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی اس میں کوئی پرو پیپل لیجسلیشن نہیں ہے. دو نکات آپ لوگوں نے شروع میں ڈالے تھے کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے اس میں کچھ رد و بدل ہوگا، NFC ایوارڈ کا جائزہ لیا جائے گا. پھر آپ کے اتحادی نے کہا کہ جی 140 جو ہے لوکل باڈیز کی اس کے اوپر کوئی نظر کرم کی جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی خواص کے لیے ہے اور خواص نے کر دی. جی بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 140A کو تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے لوگ کہ عوامی مفاد عامہ کے لیے کوئی ترمیم نہیں کی گئی، بلکہ یہ ترمیم جو ہے کوئی ذاتی مفادات کے لیے یا ذاتی حوالوں سے کی گئی ہے، تو مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی شیکیں جو اپوزیشن کرنا چاہتی تھی تو وہ آئینی ترمیم کے ساتھ اپنی آئینی ترمیم یا اپنا مسودہ پیش کرتی. اگر ہم اس پر ووٹ نہ دیتے تو آپ کا یہ نقطہ نظر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزن ہوتا ہے یا اپوزیشن کے نقطہ نظر میں وزن ہوتا نہیں. یہ تو ہم آپ کی چاہتے طرف تھے سے کہ اس حذیفہ ترمیم صاحب کے یہ ساتھ تو آپ کی طرف سے آیا تھا نا کہ 18ویں ترمیم کو ذرا صاحب نے کہا تھا ریوزٹ کریں گے. اوریجنل جو تھا میں اس کا NFC جواب کی دینے بات جا ہو رہا رہی تھی. ہوں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی جی ہاں، اگر آپ اس کی طرف آ رہے ہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنانا بھی اٹ سیلف یہ اس لیے ہی ہے کہ آپ دیوانی اور فوجداری مقدمات کی اپیلیں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں سالہ سال پینڈنگ پڑی رہتی ہیں عام لوگوں کی، جو بڑے وکیل نہیں کر سکتے، جو بڑا فیس لے کے نہیں آ سکتے، جن کے فیس کو دیکھ کے کیس فوراً فکس ہو جائے، اس سے ان لوگوں کو ریلیف ملے گا. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 140A جس میں ترمیم کی گنجائش موجود تھی کہ لوکل باڈیز جو ہے وہ آئین پاکستان کا حصہ تو ہیں، لیکن آئین پاکستان یہ باؤنڈ نہیں کرتا آپ کی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس کو کہ وہ جنرل الیکشن کی طرح ان کا انعقاد بھی بر وقت کرائیں اور ہر حال میں کرائیں، ادروائز یہ آئین کی وائلیشن تصور ہوگا. اس پہ MQM کی ایک رائے آئی تھی اور ہم نے وہی رائے پاکستان پیپلز پارٹی سے شیئر کی. پیپلز پارٹی کی CEC نے اس کو منظور نہیں کیا، تو ایک راستہ یہ تھا کہ ہم آئینی ترمیم ہی روک دیتے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جس پہ ہم سارے متفق ہیں پہلے وہ کر لیں، 26ویں آئینی ترمیم کی طرح 27ویں ہو جائے، پھر اس کے بعد 28ویں بھی آ سکتی ہے. اب آپ کی بات کو اگر میں بڑا کروں، آپ نے کہا کہ 18 امینڈمنٹ کی 2-3 شکیں، جی بالکل اس میں ہمارا وہی نقطہ نظر ہے کہ تعلیم، صحت اور پاپولیشن کے حوالے سے فیڈرل کا رول بحال ہونا چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی کی CEC نے کہا نہیں اس کو ٹچ نہ کریں. اسی طریقے سے NFC کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ کم از کم آپ جو ہے ڈیفنس کا بجٹ اور پینشنرز کی تنخواہیں اور پیسے نکال کر جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن آپ کر دیں، کم از کم فیڈرل کے پاس کچھ تو رہ جائے. لیکن اس پر بھی پیپلز پارٹی ایگری نہیں تھی. تو طریقہ کار یہ تھا کہ یا تو ہم سیاستدان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کر اٹھتا ہے، جو چیز بانی تحریک انصاف میں نہیں، جو چیز اور لوگوں میں ہم کم دیکھتے ہیں،
جو سیاستدان ہوتے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کر دیا جائے. کس بات کا ہے حذیفہ صاحب کہ جو عوام کو جس طرح سے چونی اٹھنی کا فائدہ ہونا تھا، وفاق کو فائدہ ہونا تھا، وہ ترامیم نہ ہو سکی. میں ایک اور سوال کی طرف آتا ہوں، آپ نے اپنا نقطہ نظر دے دیا. یہ جو کہا جا رہا ہے فوڈی بھی ہے یا اس پہ خبر ہے، یہ گرم ہے کہ جی سینٹ میں دوبارہ جائے گا، کوئی ٹیکنیکل وہ ہے، اس میں کمی رہ گئی ہے، کوئی فلو ہے اس کے اندر منظور کروانے میں. کیا ہوا ہے یہ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں ایسا ابھی تک تو دو باتیں ہیں جی. ایک تو اس خبر کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہے. اچھا، ظاہر ہے جبھی میں وزیر نے قانون کہا صاحب سے گرم ہے، خبر گرم ہے جی. ایک دو دفعہ بات کرنے کی کوشش کی گئی ان سے، تو انہوں نے تو خیر اس کی تردید کی ہے. لیکن اگر سینٹ آف پاکستان میں جو ترامیم پیش کی گئی ہیں اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ یا کوئی ترمیم کر یا کوئی چیز حذف کر نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی ہے یا نیشنل اسمبلی میں کوئی چیز ایڈ آن کر دی گئی ہے، تو لا محالہ اس کو پھر دوسرے ہاؤس سے دوبارہ پاس کرانا ضروری ہے. یہ دونوں مسودوں کا جائزہ لے لیں تو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر دوبارہ بھی سینٹ آف پاکستان میں بھیجنا پڑا تو کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہے، جائے گا وہاں سے منظور ہو جائے گا. اس کے بعد وہ پورا نہیں جائے گا، صرف وہ چیز جائے گی جو اس میں اضافہ ہوگا یا تبدیلی ہوگی خالی. دیکھیں میں میری اس پہ اوپینین کلیئر نہیں ہے کہ آیا کہ وہ دوبارہ پورا جائے گا یا صرف وہ پارٹس جو کہ ادھر منظور نہیں ہوئے وہ واپس جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے کامن پریکٹس دیکھنا پڑے گی کہ ماضی میں کیا ہے. لیکن میرے خیال سے اس کو مکمل مسودہ ہی جانا بہتر ہوگا تاکہ اس کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے، اور اس کے بعد اس کو ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دیں گے. ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی آپ نمبر پورے کرنے کی بات کر رہے ہیں، جیسے ایک شخص کو جو ہے جے یو آئی نے اپنے ممبر کو نکال دیا پارٹی سے، ایک صاحب نے جو ہے ووٹ ڈال کر کہا میں استعفیٰ دے رہا ہوں، جو پی ٹی آئی سے انہوں نے ووٹ دیا تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کی طرف آئے تھے. تو کیا ایک سیٹ کم نہیں ہو گئی جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، یا استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوا ان کو منا کے دوبارہ لے آئیں گے؟ نہیں، اگر استعفیٰ دے بھی دیں اور جی او آئی فے والے بھی ہمارے ساتھ جو ایک شخص نے ووٹ دیا وہ نہ بھی ہوں، تب بھی ہمارے پاس الٹرنیٹ بندوبست موجود ہے، اور جو 64 کا فگر ہے وہ ہم پورا کر لیں گے. اور کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. وہ کہاں سے لائیں گے؟ 65 کا نمبر بھی لے کر آ سکتے ہیں. ایک تو آپ کو عرفان صدیقی صاحب کو صدمہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ان کی سیٹ خالی ہے، تو کہاں سے لائیں گے؟ کوئی پی ٹی آئی کے اور لوگ توڑیں گے، نئے چہرے ہوں گے کوئی؟ جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت جو سینیٹرز خود کو کلیم کرتے ہیں تحریک انصاف ہے، یا تحریک انصاف جن کو کلیم کرتی ہے ہمارا، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نوٹیفیکیشن کے بعد جو کہ ابھی تازہ سینیٹرز بنے ہیں 2025 میں جو بنے ہیں اور جو 2024 میں بنے، یہ سینیٹرز جو ہیں آزاد ہیں اور ان کا ووٹ ڈالنا کوئی فلور کراسنگ تصور نہیں ہوگا. ہاں جو 2021 میں بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر، اس کے بارے میں آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بلے کی نشان پر بنے ٹیکنیکل باتیں سے میرا آخری سوال اور اس کے کوئک مجھے اس کا جواب مل جائے کہ یہ جو حزب اختلاف مسلسل تنقید کر رہی ہے، لوگ جو لائرز ہیں بڑے بڑے وکلا، وہ اوبیچری لکھ رہے ہیں اس کی کہ جی آئین جو ہے ختم ہو گیا، سپریم کورٹ ختم کر دیا آپ لوگوں نے، کیا کہیں گے؟ یہ بڑا کہتے ہیں سخت قسم کا تنقید آ رہی ہے. جی اس کا مختصر جواب ہو نہیں سکتا، میں کوشش لیکن کرتا ہوں پھر مختصر جواب دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سپرمیسی کوئی ختم نہیں کی، ہم نے پارلیمنٹ کی سپرمیسی بڑھائی ہے. اگر 1.5 لاکھ آپ کے فوجداری اور دیوانی مقدمات پینڈنگ ہیں، اس میں بے شک 200 یا 400 ہی سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے تعداد. لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر کیسز مہینے کے 20 ورکنگ ڈیز جو جوڈیشری کے ہوتے ہیں، اس میں سے 90% ٹائم یہ کیسز لے جاتے ہیں. آپ کے چینل اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ وہ سارے ٹکرز ہی 20 دنوں کی ورکنگ میں 15 دن انہی کیسز کے ٹکرز چلتے ہیں، کیونکہ ان کیسز کے اندر فیس بڑے ہوتے ہیں، بکرا بڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی ہے، یہ سارے کیسز ادھر چلے جائیں گے. مزید تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین، آپ نے حکومتی پوائنٹ آف ویو سنا، حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو سنی. یہاں سے ہم بڑھتے اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون داں، تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، فیصل چودھری صاحب. ان سے بات کرتے. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو جناب 27ویں ترمیم منظور ہو گئی، اور مطلب ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو صورتحال بنی ہے، جتنا آپ لوگوں نے مطلب ہے پروٹیسٹ کرنا تھا، شور مچانا تھا، وہ تو بڑا غیر مؤثر ہوا. تو اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عامر صاحب، 27ویں ترمیم ہو یا 26ویں آئینی ترمیم ہو، اس سے جو آئین مضبوط نہیں ہوگا، ملک میں سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، معیشت جو ہے وہ زیادہ دگرگوں ہوگی، اور یہ جو معاملات اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور خاص کر امن عامہ سے بھی متعلق معاملات، میرا خیال میں ان میں اضافہ ہوگا. آج کا دن بلا شبہ پاکستان کی آئینی اور سیاسی
ترین دن ہے. جس طرح سے پاکستان میں عدلیہ پہ شب خون مارا گیا ہے، عدلیہ کے ادارہ آج نہ ہونے کے برابر ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے اس کو ایک بلند و بالا عمارت سے دھکا دے کے اس کو پارا پارا کر دیا گیا ہے. اور آج پاکستان میں جو آئین اور قانون نافذ ہے، میری اوپینین میں جنگل کا قانون اس سے زیادہ اچھا، بہتر حکومتی بینچز کی ہوگا. طرف سے یہ بات آئی کہ تحریک انصاف کے بقول ان کے دوست جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، لیکن بھائی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے جہاں پہ بحث ہو رہی تھی اس ترمیم کے اوپر، وہاں پر اس کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، چھوڑ دیا اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. تو یہ تنقید بنتی تو کچھ پی ٹی آئی پر بھی ہے، حزب اختلاف پہ بھی ہے کہ جناب جو فورمز ہیں اس پر پہنچ کے بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے عامر صاحب، فورم سب سے زیادہ تو بڑا پارلیمان ہے، اور پارلیمان کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کا حصہ کیوں بنیں گی؟ اور آپ کے جو اس پارلیمنٹ کے اوپر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ تو ان کی سیاسی جو لیجیٹمیسی ہے جی اس کے اوپر ہے. جس طرح کے الیکشن کرایا گیا، پی ٹی آئی ان کو حکومت تسلیم نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی نمائندہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے. قائمہ کمیٹیوں سے جو استعفے ہیں وہ بھی احتجاج کا، جب آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا، نہ عدالت سے ریلیف ملے گا، نہ آپ کو ایوان سے ریلیف ملے گا، نہ آپ سیاسی سپیس ہوگی، آپ کے ورکروں، ہزاروں ورکروں کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ کیے جائیں گے، آپ کے لیڈران کو اندر دیا جائے گا، ان کی فیملی کو جو ہے وہ بے عزت کیا جائے گا، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس اور احتجاج کے علاوہ اور کیا اچھا، راستہ 27ویں ہے؟ ترمیم میں بہت سارے عناصر ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ آئینی عدالت پر ہو رہا ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ جی آئینی عدالت تو ہمارا چارٹر ڈیموکریسی کا وعدہ تھا جس کو ہم نے پورا کیا، اور اس کے بعد جو ہے نظام انصاف جو ہے بڑا مؤثر ہو جائے گا، اور جو ڈیلے ہوا کرتا تھا مقدمات میں وہ ہونا بند ہو جائیں گے. تو یہ کیا دو انتہائی قسم کے ہمیں سٹیٹمنٹس نظر آ رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وکلا اس کی اوبچری لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آئین ختم ہو گیا، دوسری جانب حکومت کا یہ موقف ہے. اس میں توازن اگر لائیں، بیچ کی بات کریں، کہاں پر ہے سچائی، کہاں پر ہے ان دو ایکسٹریمز کے اندر؟ دیکھیے یہ دو باتیں جو ہیں ان کی بنیاد نہیں ہے نا. جو حکومت باتیں کر رہی ہے، اگر آپ نے مقدمات کے التوا کے لیے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کے لیے تو بنیادی طور پہ جو ضلعی عدالتیں ہیں اس کا ریفارم چاہیے، کیونکہ 82-85% مقدمات تو وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ تو آپ نے کوئی ریفارم نہیں لائے ہیں، نہ ہی آپ کا ارادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور کو تو ٹارگٹ کیا گیا، اور ہائی کورٹ میں ان ججز کو جن کو جو ہے وہ آپ کی پسند کے فیصلے نہیں دے رہے. دیکھیے یہ جو دو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، ان کو سپیریئر کورٹس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس آئینی پاورز ہیں. اگر آپ ان سے آئینی پاورز لے لیں گے تو پھر تو ان میں اور ایک سیشن کورٹ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور یہی آج جو ہوا ہے ابھی 26ویں آئینی ترمیم میں جو آئینی بینچ بنائے گئے 90% پاکستان میں تو وہ ہے نہیں. ایون اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی آئینی بینچ نہیں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، کے پی میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے. اچھا، وزیر سپریم قانون نے کورٹ میں آپ ایک نے وضاحت کی کہ جی چیف جسٹس جو ہیں یا آفریدی ہی ہوں گے، اور اس کے بعد جس کی سینیورٹی ہوگی وہ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوا کرے گا پاکستان کا. تو ایک چیز جو کچا تھا کہ جی چیف جسٹس کا عہدہ ہی ختم ہو گیا، وہ تو دور ہو گیا. اس سے کچھ اشوئی ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں ہوئی ہے جو ناقدین ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ہو نہ ہو، آفریدی صاحب جس قسم کے چیف جسٹس پاکستان ایک نام کا عہدہ ہے، نمائشی آپ رکھ لیں، جو مرضی کر لیں، تو فینسی سا کام رہ گیا نا جی. جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، صدر پاکستان بھی ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے، گورنر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس تو کرنے دھرنے کا کوئی کام آئین کے مطابق ہے نہیں، تو وہ تو ایک نمائشی عہدے ہیں، وہ رکھ لی جائیں. اور دوسرا یہ بات بھی میں آپ کو ذرا واضح کر دوں کہ پوری ترمیم پہ اعتراض ہے ہمارا. ہم استثناء کے بہت خلاف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا استثناء جنرلوں کو اور صدر پاکستان کو دیا گیا ہے لائف ٹائم، یہ قابل اعتراض بات ہے. یہ بالکل اسلامک جورسپروڈنس کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے استثناء دینا جو ہے وہ کسی طور پہ مناسب کام نہیں ہے، اور اس سے مزید تاثر جو ہے تقویت پکڑے گا کہ یہ اشرافیہ کا ملک ہے، یہ عام لوگوں کا ملک نہیں ہے. دونوں ترامیم میں عام لوگوں کے فائدے کی کوئی ایک بھی ترمیم نہیں ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں لائی گئی جیسے ہے. دو یہ تجاویز اپنے تھیں شروع اقتدار کو میں، دوام دینے کے لیے. جی میں کہہ رہا ہوں دو تجاویز آئی تھی نا کہ وہ جو ہے لوکل باڈیز کے 140 کو جو ہے اس کو ذرا مؤثر بنایا جائے، وہ نکال دی گئی ہے. اس سے بلوچستان نے مطالبہ کیا تھا ان کے رہنماؤں نے کہ جی سیٹس میں اضافہ ہو، نیشنل پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا، وہ بھی میرے خیال میں ہٹا دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جی
کچھ لوگوں کے لیے ہے یہ؟ دیکھیں جو سیٹس کا مسئلہ ہے وہ تو ڈیبیٹیبل ہے. بلوچستان کی سیٹس آپ اضافہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے پنجاب میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں جو آپ کی نمائندگی ایکول ہے, لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. دوسری جو بات یہ ہے کہ آپ جو دوسری تجویز آئی تھی, جس طرح کے یہ معاملات کیے گئے ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو اگر سو موٹو ایکشن کو ریگولیٹ کرنا تھا تو 184(3) کو کمپریہنسو کر کے 7 ججز کے اوپر مشتمل پینل بنا دیا جاتا, کیونکہ 100 موٹو 7 سپریم کورٹ کے ججز کہیں گے تو ہوگا, تو وہ آٹومیٹکلی ریگولیٹ ہو جاتا ہے. کوئی بنیادی سوال یہ کہ اب کیا اب حزب اختلاف کے پاس راستے ہیں کیا؟ یہ جو ناقدین ہیں, جو وکلا برادری سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, ایک تو وکلا برادری کا حصہ ہے کہ جو اس کی حمایت کر رہا ہے اور وہ بھی بڑے بڑے وکیل ہیں, اس میں بڑے بڑے نام ہیں. دوسری طرف وہ ہیں کہ جو مخالفت کر رہے ہیں. تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی ایک میجورٹی ہے, 2/3 اکثریت حاصل ہے, تو آپشن تو اب کچھ بھی نہیں ہے اور وہ قانون بن گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ ہم لوگ بار میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو کہ آپ جسے جو یہ بڑے بڑے نام ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں, ہم تو اپنے گروپوں کے ساتھ ہیں. لیکن 26ویں آئین کی ترمیم اور 27ویں کی ہم حمایت نہیں کرتے. نہ وکلا ایٹ لارج جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جو یہ حکومتی جو جسے کہتے ہیں کہ عاصمہ جہانگیر گروپ جو ہمارا گروپ ہے, اس میں جو لوگوں نے ووٹ دیے وہ ذاتی پی آر پہ, نہ ہی 26ویں ترمیم کے اوپر وہ الیکشن ہوئے ہیں. وہ بار کے الیکشن کا مطمع نظر نہیں تھا, اور نہ ہی جو انہوں نے اس کو بنانا چاہا انہوں نے اس کو کمپریہنسولی کوئی بات کی. لیکن جو وکلا ہیں وہ بائی اینڈ لارج زیادہ میجورٹی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے, اور اس کے خلاف وہ ان کو بالکل پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی کوئی ہے. آپ میں دیکھ رہے خود ہیں اس کا کوئی بہت بڑا تحریک, وکلا ناقد ہوں. تحریک آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے 2008 میں بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے وکلا تحریک چلائی تھی. وکلا تحریک چل سکتی ہے بالکل, اگر وہاں پہ بھی قیادت کا فقدان ہے. اگر ججز جو ہیں اگر ان میں سے کوئی سامنے آئے, کوئی اسٹیپ آؤٹ کرے, اسٹیپ ڈاؤن نہیں اسٹیپ آؤٹ کرے, دیکھیں نا لیڈ کرنے والی بات ہے نا. جب وکلا کی میں قیادت کا فقدان ہے دوسری طرف, تو ظاہر ہے یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس کو کسی کو لیڈ تو کرنا چاہیے. اگر ججز خود باہر آئے, اب جج تو یہ کہیں کہ وکلا مرے اور عوام مرے اور فائدہ ان کو, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. اس کے لیے تو ان کو خود سامنے آ کے بلنٹ جھیلنا پڑے گا اور اپنے پیکس اینڈ پریولیج کو قربان کرنا پڑے گا. یہ عام آدمی کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو وہ تو مطلب ہے اس سے متاثر ہوتا ہے, نہیں ہوتا. ایک بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ جی اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل مقدمے عام آدمی تو بہت کہاں کرتا ہے. یہ تو مطلب رولنگ ایلیٹ کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. نہیں تو آئین اور قانون جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ہوتا ہے نا, جمہور کے لیے ہوتا ہے. وہ تو اگر آپ آئین اور قانون نکال دیں گے تو پھر جنگل کے قانون میں اور آپ میں کیا فرق, ملک میں کیا فرق رہ جائے گا. پھر تو جہاں پہ طاقتور ہوگا وہ اپنی لاٹھی جلائے گا. تو یہی تو وہ سویلائز سوسائٹی ہے, جو سویلائزیشن کا ایوولوشن ہوا ہے سینکڑوں سالوں میں. وہ بادشاہت بربریت سے مہذب اور آئین پہ ہوا. اگر آپ اس کو ریورس کریں گے اور یہ کہیں گے کہ عوام اور جمہور کا یہ مسئلہ نہیں ہے, تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی گفتگو جو بات بندہ کر رہا ہے, مجھے اس کی ذہنی حالت پہ بھی شک ہے. ذہنی حالت پہ یہ شک کس ہے آپ قسم کی کو. گفتگو دیکھیے ہے. ہمارا کام جو ہے سوال کرنا ہے, اور کیونکہ اس وقت آپ کے کوئی مد مقابل نہیں بیٹھا تھا تو یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑا. بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور یقیناً جو اصل بات ہوتی ہے کہ جی کوئی بھی ایسا ترمیم جو کہ بقول شخص آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہو, وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ریزسٹنس بھی آتا ہے, مزاحمت بھی آتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے ایک نیا پینڈوراز باکس کھل گیا ہے اس معاملے کے اوپر, اور اس پہ ظاہر ہے کہ پورا جو آپ دیکھیں کہ وکلا برادری تقسیم ہوئی ہوئی ہے, ہماری سیاسی جماعتیں تقسیم ہوئی ہوئی ہیں, ہماری سول سوسائٹی تقسیم ہوئی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. افغانستان کے ساتھ معاملات بجائے طے ہونے کے مزید کشیدہ ہو رہے ہیں. افغان طالبان کے نائب سربراہ اور ان کے نائب وزیر اعظم بھی ہیں عبدالبرادر غنی صاحب, انہوں نے افغان تاجروں کو تاکید کی, بلکہ سخت حکم دیا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ جو ہے تمام تجارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیں, اور اگلے 3 ماہ کے اندر جو بھی ان کی ڈیلز ہیں ان کو نمٹا دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر جو ہیں تجارت کے متبادل راستے ڈھونڈیں. اچھا, پاکستان سے آپ کو یاد ہوگا, ہم سب کو پتہ ہے کہ جی ایک زمانہ تھا, اور ایک عرصے تک چاہے وہاں پہ PDAP کی حکومت ہو, چاہے افغان طالبان کی ہو, کارزئی صاحب کی ہو, ہر دور میں جو ہے پاکستانی اجناس جو ہیں وہ کابل کی مارکیٹ ہو, قندھار کی مارکیٹ ہو, مزار شریف ہو, ہر جگہ پہ پاکستانی
پاکستانی اجناس جو تھیں وہ ڈومینیٹ کرتی تھی. اب اس کی جگہ جو ہے دیگر ممالک کی اجناس آ رہی ہیں. افغانستان کا الزام یہ کہ جی پاکستان جو ہے سرحد کھلی رکھنے کی, تجارتی راستے کھلی رکھنے کی گارنٹی دینے میں ناکام ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نئے راستے تلاش کرے. تو یہ پاکستان کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں میں جو ہے 2 بڑے دہشت گردی کے حملے ہوئے, اور دونوں حملوں میں سافٹ ٹارگٹس کو, نرم اہداف کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. پہلا حملہ جو ہے وہ وانا کے کیڈٹ کالج پہ ہوا, اور خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر کہتے ہیں نا کہ APS والی پشاور والی ٹریجڈی جو ہے المیہ دوبارہ رونما نہیں ہوا, بروقت کارروائی ہوئی اور اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا. لیکن اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا کچہری پہ, وہ جو ہے 12 جانوں کو نگل گیا, اور 27 کے قریب لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے. تو یعنی کہ دہشت گردوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں دہشت گردی کے جو وہ ہے حملے جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں لے کر آ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں جو دھماکہ وہ کئی سالوں کے وقفے کے بعد ہوا, تقریباً 3 برس کے وقفے کے بعد ہوا. تو یہ ان کی طرف سے ایک بڑا کہتے ہیں کہ ایک آپ کو پیغام دیا گیا ہے پاکستانی ریاست کو, پاکستانی عوام کو اور پاکستانی حکومت کو. سمجھنے کی بات یہ کہ جی اس دہشت گردی کے تانے بانے صرف ملک میں نہیں ہیں, بلکہ وہ جا کر آپ کو افغانستان کی سرزمین میں بھی ملتے ہیں, اور پھر اس کا جو ہے وہ تانے بانے مزید پھیل کے دلی تک چلے جاتے ہیں, بھارت تک چلے جاتے ہیں. تو اب پاکستان کے سامنے جو سوال ہے کہ کیا راستہ ہے پاکستان کے پاس, اور اس سے بالکل ایک منسلک سوال یہ بھی ہے کہ ہماری جو حکمت عملی ہے کتنی مؤثر رہی ہے یا غیر مؤثر ہوئی ہے اب تک. اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود خان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابق سفیر ہیں, پاکستان کے مائنہ سفارتکار رہ چکے ہیں, اور جناب امریکہ میں جو سفیر ہے, پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیر ہے, اور آزاد کشمیر کے سابق صدر بھی. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو پاکستان سے جو تجارت معطل کی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ, اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے پہ سٹک کریں گے آنے والے دنوں میں؟ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان دوسرے راستے جو ہیں ایران کے راستے یا سینٹرل ایشیا کے راستے جو ہے وہ زیادہ منفعت بخش ہے, تو بے شک وہ اسے آزما کے دیکھ لیں. لیکن جو ایک فطری شاہراہ ہے اس کو درمیان سے کاٹا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ اس میں اس لیے نہیں کہ اس میں پاکستان کا کوئی مفاد وابستہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے قازقستان کے سفیر سے ملاقات ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا کا نواں بڑا ملک ہے رقبے کے اعتبار سے, لیکن اس کی ایکسیس ٹو دا سی نہیں ہے, اور اگر ہوتی ہے جو سب سے بڑی جو شاہراہ بنتی ہے وہ پاکستان کے راستے بنتی ہے. حالانکہ ادھر بلیک سی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں وہ اب افغانستان جو ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, ان کے ساتھ ہمارے جو ہے نسلی, ثقافتی, تاریخی تعلقات ہیں, لوگوں کا آنا جانا ہے. کچھ لوگ کروڑوں جو ہے افغان نسل کے لوگ جو ہے یہاں پاکستان میں آباد ہیں, جو نسل در نسل یہاں آتے رہے. تو یہ ایک مصنوعی طریقہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس تجارتی راہداری کو کاٹ دیں. تو یہ اچھا دوسرے یہ میں آپ کو بتا دوں نقصان میوچول ہوگا, پاکستان کا بھی ہوگا, ظاہر ہے کہ ہمارا برآمدات ان کا بہت زیادہ ہوگا, اور کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تجارتی شاہراہ بند کس نے کروائی ہے؟ یہ افغانستان نے بند کروائی ہے نا. پاکستان تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, کیونکہ اگر وہ تحریک طالبان پاکستان کو, القاعدہ کو اور دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کو قابو کریں, ہمارا ہاتھ بٹائیں, ان کی جو پناہ گاہیں اور تربیت گاہیں ان کو ختم کریں, تو تجارت بحال ہو جائے گی. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا یہ سوال بڑا بنیادی بنتا ہے کہ پاکستان کی جو حکمت عملی گزشتہ 3 برس میں ہم نے اپنائی ہے وہ کتنی مؤثر رہی ہے یا کتنی غیر مؤثر رہی ہے, کیونکہ جتنا ہم نے علاج کرنے کی کوشش کی معاملات بگڑے ہیں, سنبھلے تو نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری کیا حکمت عملی ہے, کیا ہم نے افغانستان کے اوپر کوئی حملہ کیا یک طرفہ بغیر کسی جواز کے؟ یعنی اگست 2021 تک ہم طالبان کو, افغان طالبان کو کھینچ کر اس سطح پہ لے آئے. اگر ہماری مدد شامل حال نہ ہوتی تو وہ کبھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے تھے, یا امریکہ کے جس طریقے سے انخلا ہوا ویسے نہیں ہو سکتا تھا. وہ ایک سپر پاور تھی, لیکن ان کو جو پناہ گاہیں اس وقت افغان طالبان کی پاکستان میں تھی, ایک کوئٹہ شورا کا ذکر ہوتا تھا, اس کے بعد جو ہے دوسرے جو مختلف حقانی گروپ تھا یا اس قسم کے لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ وابستہ تھے. تو اب جو ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ وہاں واپس گئے, جب وہ فتح یاب ہوئے تو انہوں نے وہ جو ایک بیانیہ تھا جو اشرف غنی اور حامد کارزائی, بلکہ پرانے جو افغان حکمران تھے ان کے زمانے میں چلتا رہتا تھا کہ جی پاکستان دشمن ہے, اس کو انہوں نے دوبارہ بیدار کر دیا. اور اس کی وجہ سے ہندوستان نے فائدہ اٹھایا. جو ہی دیکھا کہ یہ اندر یہ خسر پھسر کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, تو دے ہرڈ دیز وسپرس. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو نیٹ ورکس معطل ہو گئے تھے ان کے کانسولیٹس کے حوالے سے, یا جو ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس تھے, انہوں نے ان کو ری ایکٹیویٹ کر لیا. لیکن ہم جیسے لوگ آج بھی سر کھجا رہے ہیں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے بڑی مدد کی افغان طالبان کی, تو حالات اس نہج پہ پہنچ کیسے گئے؟
اور اس میں کلیتاً ذمہ داری افغان طالبان کی ہے یا ہم سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ ہم نے بھی مطلب ہے صحیح طرح سے ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا؟ دیکھیے جی، اگر کچھ پس پردہ ہوا ہو تو اس کو مجھے علم نہیں ہے، لیکن دیکھیے پاکستان اگست 2021 سے کیا کر رہا ہے. پہلے انہوں نے ایکسٹینڈڈ ٹرائکا بنایا کہ کسی طریقے سے جو ہے افغانستان کو تسلیم کر لیا جائے، افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، ایک معاشی انفراسٹرکچر بنایا جائے اور جس سے افغانستان کی مدد کی جا سکے. افغانستان کی مختلف کیپٹلز میں پاکستان وکالت کرتا پھرا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے ان کے اختلافات پیدا ہوئے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اس دوحہ میں کہ وہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو ہم نے براہ راست دو طرفہ مذاکرات کیے. ہمارے انٹیلیجنس چیفز گئے، ہمارے جو وزراء گئے، اور اس کے بعد ان کی منت سماجت کی، اور اس کے بعد ملا ہیبت اللہ سے ایک فتویٰ بھی جاری کروایا کہ افغانستان کی سرزمین پہ حملہ پاکستان کی سرزمین پہ حملہ ہوگا. اس حد تک پھر جب اس کے بعد چین گئے ہمارے دونوں وزرائے خارجہ، اور ان کے بعد چین نے ایک راستہ دکھایا کہ بھئی بجائے لڑنے جھگڑنے کے، تصادم کے، آپ بیٹھیں یہاں، دہشت گردی کا خاتمہ کریں اور معاشی تعاون کو فروغ دیں، اور اقتصادی راہداری جو ہے اس کو توسیع دی جا سکتی ہے افغانستان میں. تو یہ دوسرا راستہ تھا. تیسرا راستہ ہم نے جو ہے وہ ثالثی کا اختیار کیا. جب تصادم بہت بڑھ گیا تو اس میں ہم قطر اور ترکیے کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو بہت خلوص نیت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ ہمارے درمیان اتفاق بڑھانے کی کوشش کی ہے. پاکستان کا جو ایک ہی نقطہ تھا اس کے اوپر وہ طالبان نے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا. اس میں جو اور جو میں ایک دن پہلے بھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا، ایک جو ہمارے پاس ڈائمنشن ہے اس وقت جو ہے مجبور کر رہے ہیں کہ جب دہشت گردی ہوگی، اور جو ہے 2021 سے اب تک ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، کہ یہ یاد رکھیے کہ مارکہ حق میں چند سو لوگ مارے گئے تھے دونوں طرف، لیکن اگست 2021 سے اب تک پاکستان کی سرزمین پہ سیکیورٹی پرسنل ہوں یا سویلینز، ہزاروں لوگ شہادت دے چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. اس کے بعد پاکستان یہ حق محفوظ کرتا ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس میں ریٹیلیٹ کرے، اور اسے کرتا ہے. اب میں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں نہ صرف افغان حکمرانوں کی کوتاہ اندیشی ہے کہ دو لوگوں کو جو ایک دوسرے کے اس طریقے سے اتنے قریب سے پیوستہ ہیں ان کو جدا کرنا، ان میں نفرتوں کو فروغ دینا، اور دہشت کو درمیان میں جو ہے ایک سکے کے طور پر رکھ دینا. ننگرہار میں، پکتیتا میں، خوست میں، ان علاقوں میں جو ہے وہ سارے موجود ہیں. تو طالبان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمیں معلوم نہیں ہے، دوسرے یہ کہ ہمیں اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. یہ جو دوسرا جملہ ہے، معلوم پہ تو خیر کوئی یقین نہیں کرے گا، جو ان کی کیپیسٹی ہے، لیک آف کیپیسٹی، اس کو سیریسلی آپ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ بھئی افغانستان کی سرزمین پہ نیٹو، امریکن فورسز کی پوری رٹ نہیں تھی، کمیونسٹوں کی پوری رٹ نہیں تھی. بہت سارے علاقے جو تھے مطلب ہے ہمیشہ سے اسی طرح سے رہے، انگورنڈ رہے، انگورنیبل ہیں. وہ اس میں المیہ یہ ہے کہ ان کی دسترس ہے، ان کا سکہ چلتا ہے اور ان کی رٹ ہے، اور انہیں معلوم ہے، کیونکہ جو ہے اس کے ورنہ کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی بغاوت نظر نہیں آئے. کیونکہ جو ان کا یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ بہت تجربہ ہے افغانستان کو ہینڈل کرنے کا، اور ایک ہماری پرانی پلے بک تھی، اب کوئی نئی پلے بک آ گئی ہے. کیا فرق آیا؟ جو ہماری پرانی پلے بک تھی وہ کیا کہتی تھی، اور نئی پلے بک کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان کی پلے بک اپنی جگہ پہ ہے، یعنی وہ افغانستان کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، اور لوگ کہا کرتا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ مہیا کرتا ہے، لیکن نہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. پلے بک پاکستان کی تبدیل نہیں ہوئی، پلے بک افغان طالبان کی تبدیل ہوئی ہے. اور ہندوستان کی جو ہزیمت ہوئی ہے مارکہ حق کے بعد، اس نے اپنی تمام کوششیں تیز تر کر دی ہیں کہ بھئی پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا دکھاؤ. یہ تو اس کی معاشی اڑان بھی ہے. تو یہ ایک طرف جو ہے ہم نے اس میں جنگ میں شکست کھائی، دوسری یہ ہے کہ سفارتی محاذ کو پے در پے پاکستان کو بہت سی فتوحات نصیب ہوئی، اور تیسرے یہ کہ معاشی نقشہ بھی بدل رہا ہے. اب جو 25 کروڑ کا ملک ہے، وہاں اگر سرمایہ کاری شروع ہو جائے تو پاکستان جو ہے اس خطے کا جاپان بن سکتا ہے. جیسے چین کے مقابلے میں وہ کھڑا ہے ایک بہت بڑی اسٹرانگ معیشت کی، اگرچہ ان کی آبادی جو ہے وہ 120 ملین کے قریب ہے، اور ان کا رقبہ تقریباً پاکستان سے ملتا جلتا ہے. پاکستان کا پورا علاقہ متصل ہے، اور اتنی اسٹریٹجک لوکیشن ہے کہ اور جو 25 کروڑ لوگ ہیں
وہ اگر سرمایہ کاری کی طرف جو ہے انفراسٹرکچر سارے کا سارا یہ موجود ہے. بتائیں پھر مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ سفارتکاری سے ہی امید رکھیں کہ مزید سفارتکاری کی ضرورت ہے؟ پاکستان ایسا کیا انسینٹیو دے سکتا ہے افغانیوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اس میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے مستقبل آپ کا زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مطلب ہے ڈیولپ کر سکیں گے آپ؟ راستہ کیا ہے؟ ایک بیانیہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس کو فروغ دینا چاہیے کہ افغان اور پاکستان عوام میں کوئی دشمنی نہیں ہے. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ اشتعال انگیز بیانات نہیں دینے چاہیے. بڑی اہم بات جی کہ آپ بے شک جو آپ کا استحقاق ہے فوجی کارروائی کا اسے آپ محفوظ رکھیں، بر وقت استعمال کریں، لیکن الفاظ کی جنگ میں محتاط رہیں، کیونکہ حتمی طور پر اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور یہ پورے کا پورا علاقہ خلفشار کا شکار ہوتا ہے تو زیادہ نقصان پاکستان کا ہے. ایک چیز جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخی طور پر، آپ 19ویں صدی میں چلے جائیے اور اس وقت سے اب تک جو ہے جتنے بھی افغان حکمران ہیں، وہ افغان طالبان ہوئے ہوں یا حامد کارزائی ہوا ہو یا امان اللہ کنگ امان اللہ یا کنگ ظاہر شاہ ہوا ہو یا اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے، وہ افغان عوام کو یہ بتاتے تھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے، جواب دہی سے بچنے کے لیے کہ دشمن باہر ہے اور اس کو صرف میں بچا سکتا ہوں جو اس وقت کا حکمران ہے. تو اس کے لیے جنگ لازم ہو جاتی تھی کہ بجائے اس کے کہ جی اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پہ توجہ دیں، آپ جو ہے علاقے کے ارد گرد گرد و نواح میں کوئی جنگ کرتے رہیں. تو وہ ایک بڑی خوفناک جنگ سے نکلا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جنگ سے نکلے نہیں پورے طریقے سے، وہ ابھی تک جو ہے وہ ایک قسم کی وار اکانومی چل رہی ہے، ایک قسم کی جو ہے ایک وہ جنگی ذہنیت جو ہے وہ ابھی موجود ہے. اور آپ کا یہ سوال تھا بہت ہی، اس کا سادہ جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں دونوں محاذوں کے اوپر کام کرنا چاہیے، سفارتی اور عسکری، لیکن سفارتی کو عسکری کے اوپر برتری حاصل ہونی چاہیے. ہر جتنی مرتبہ ناکام ہوں اس کے باوجود ہم جو ہے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ مذاکرات کی میز پہ بڑی اہم بات کی کہ نرم خوئی الفاظ کے چناؤ جو ہے ان کو اشتعال نہ دلائیں. یہ سب سے میرے خیال میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا وہاں سے بھی بہت اشتعال انگیز بیانات آئے. انہوں نے نئے نقشے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں اور وہ بھی جو ہے جو ہندوستان کہہ رہا ہے نا کہ سارے کا سارا جو اکھنڈ بھارت میرا ہے، یہ جو کابل سے شروع کرتا ہے، وہ بھی پھر دورانی کے زمانے کے نقشے جو ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میرے خیال میں جو ٹیک اوے ہے واقعی کہ بالکل پاکستان کے سامنے دونوں آپشنز ہیں، لیکن سب سے اہم بات ہے کہ سفارتی زبان جو ہے وہ بڑی دیکھ بھال کے استعمال کرنی چاہیے. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ. پاکستان کو افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یقیناً کہتے ہیں نا فعال سفارتکاری کی ضرورت ہے. لیکن مسعود خان صاحب نے جو بھی گفتگو میں بڑی پنچ لائن دی ہے کہ کچھ بھی کریں آپ کو جو ہے سفارتی آداب کے مطابق اور نرم زبان جو ہے استعمال کرنی ہے. یقیناً پاکستان کے پاس عسکری آپشن ہے، اس کو استعمال بھی ہونا چاہیے، لیکن اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرنا جو ہے، ہمارے جتنے بھی کہتے ہیں نا کہ لوگ عام جگہوں پر ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اشتعال انگیزی نہیں کرنی، کیونکہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ہی افغانستان کے مفاد میں ہے کہ جو دونوں ملک کے عوام ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں. اور یقیناً ایک بہت بڑے پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب بھارت سے پاکستان کی ایک کشمکش ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پورا پاکستان متحد ہو جاتا ہے. افغانستان کے معاملے پہ جو ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی وسیع تعداد ہے جو سمجھتا ہے کہ جی برادر ملک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور ہماری مغربی سرحد جو ہے محفوظ ہو. تو یہ بات جو ہے سینئر سفارتکار کی، اس کو جو ہے میرے خیال میں ہمارے آج کے جو بڑے حکمران ہیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.